ایک ایسا جنگل جس کے درخت اپنی بنیاد سے سی شیپ کے ہیں، ایک ایسا گاؤں جس میں جڑواں بچوں کی پیدائش دنیا بھر کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے، اور ایک ایسی جھیل جس کے جزیرے زمین میں پوست ہونے کی بجائے پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں اور ان پر لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ سب جگہیں ایسی ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں موجود نہ ہوتی اور آپ سے ان کی موجودگی کی بات کی جاتی تو یقیناً آپ کہتے کہ بھائی صاحب ہم ماننے والے نہیں، کیونکہ ان جگہوں کا وجود سائنسی طور پر ناممکن ہے۔ آئیے تو آج دیکھتے ہیں چند ایسی ہی سائنسی طور پر ناممکن جگہوں کو۔ انڈونیشیا میں کیلیموتو پہاڑ پر 3 ایسی انوکھی جھیلیں موجود ہیں جو ایک ہی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف رنگ کی ہیں۔ ان میں سے ایک جھیل کا رنگ نیلا ہے، دوسری کا ٹرکوائز اور تیسری کا کالا ہے۔ ان جھیلوں میں انوکھی بات ان کے منفرد رنگ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ جھیلیں اپنے رنگ بدلتی بھی رہتی ہیں۔ کبھی یہ ایک سال میں 6 دفعہ اپنا رنگ بدلتی ہیں تو کبھی صرف 1 دفعہ، لیکن آج تک کبھی بھی ان تینوں جھیلوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جس جگہ یہ جھیلیں موجود ہیں اس جگہ کے نیچے ایکٹیو وولکینوز موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ جھیلیں کیمیکل ری ایکشنز کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ وولکینوز سے جو گیسیں نکلتی ہیں وہی شاید ان جھیلوں کے پانیوں سے ری ایکشن کرتی ہیں اور اس سے ان جھیلوں کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آج تک ان جھیلوں کا رنگ ایک جیسا کیوں نہیں ہو سکا، یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جھیلیں دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کی روحوں کی آرام گاہیں ہیں۔ گزرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان تینوں جھیلوں میں سے کسی ایک جھیل پر بھیجا جاتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر انہیں یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمین پر ٹکا کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ اوپر آسمان میں بادلوں کے بیچ کوئی جزیرہ ہے۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ رورائما کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 2810 میٹر ہے۔ اس پہاڑ میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اسے یونیک اور حیرت انگیز بناتی ہیں۔ دوسرے پہاڑوں کی نسبت اس کا اوپر والا حصہ بالکل فلیٹ ہے، اس کی سائیڈیں انتہائی سٹیپ ہیں اور اس سے نکلنے والی واٹر فال دنیا کی دوسری بڑی واٹر فال ہے۔ یہ پہاڑ 2 ارب سال پرانا ہے اور پچھلے کئی ہزار سالوں سے کسی انسان کی یہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے یہ پہاڑ باقی دنیا سے کٹا ہوا الگ تھلگ تھا۔ اس پہاڑ کو پہلی دفعہ سر ایورارڈ نے 1884 میں سر کیا۔ اس کی کوپیمائی کے بعد ہی دنیا کو پتا چلا کہ یہ انتہائی اونچا پہاڑ اوپر سے بالکل فلیٹ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر ریسرچرز کو ہر طرح کی زندگی کے ثبوت ملے ہیں۔ یہاں جانوروں اور پودوں کی ایسی اقسام بھی ملی ہیں جنہیں دنیائے سائنس میں پہلی بار دیکھا گیا تھا۔ ماؤنٹ رورائما پر پائی گئی 53% سپیشیز ایسی تھیں جو آج تک صرف اسی پہاڑ پر دیکھی گئی ہیں۔ پولینڈ کے شمال مغرب میں پائن یعنی سنوبر کے 400 درخت اوپر سے دیکھنے پر تو بالکل نارمل سنوبر کے درخت لگتے ہیں، لیکن اگر ان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو اس جگہ کے تمام درخت شمال کی طرف 90 ڈگری کا زاویہ بنا کر نیم دائرے کی شکل بناتے ہوئے اوپر کو اٹھتے ہیں۔ اس جگہ کو کروکڈ فاریسٹ یعنی مڑا ہوا جنگل کہا جاتا ہے۔ تمام درخت انگریزی حرف سی جیسی شیپ ہونے کے باوجود لمبے اور اوپر سے بالکل نارمل ہیں۔ ان کی گروتھ کسی طور پر خمیدہ بنیاد سے متاثر نہیں ہوئی۔ کروکڈ فاریسٹ کے نواحی علاقوں میں جتنے بھی درخت ہیں وہ اوپر اور نیچے دونوں جگہ سے نارمل ہیں، لیکن صرف اسی جنگل کے درخت اپنی بنیاد سے سی شیپ کے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ درختوں کی خمیدہ بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ ان درختوں کی بنیادیں سنو سٹارم سے ڈیمیج ہو گئی تھیں، لیکن اس بات کے ثبوت نہیں ملے۔ بعض دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ ان درختوں کو انسانوں نے ہی کسی آلے یا ٹیکنیک سے اس طرح سے موڑا تھا تاکہ فرنیچر اور کشتیاں بنانے میں استعمال کیا جا سکے، لیکن ایسے کسی بھی میتھڈ کی آج تک نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے گاؤں کوڈینی کی کل آبادی 2000 خاندانوں پر مشتمل ہے۔
लेकिन इनमें से 550 से ज्यादा अफराद ट्विंस हैं। वहां जब आप स्कूल में या मार्केट जाते हैं तो आपको एक जैसे बच्चे और लोग नजर आते हैं। इस गांव में ट्विंस की तादाद बाकी दुनिया के मुकाबले में कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 1000 बच्चों की पैदाइश हो तो उसमें से 6 बच्चे ट्विंस होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों की पैदाइश में से 42 बच्चे ट्विंस होते हैं। यानी इस गांव में बाकी दुनिया के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा ट्विंस पैदा होते हैं। दुनिया भर से मुहक्किकीन और साइंसदान इस अजीबो गरीब फिनोमेना वाले गांव आकर इस मामले पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तहकीक हतमी तौर पर ये नहीं बता सकी कि इसके पीछे वजह क्या है। इन बच्चों के थूक और सर के बालों के सैंपल लेकर डीएनए का मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि ट्विंस की पैदाइश के पीछे कोई जेनेटिक लिंक भी नहीं है। बाकी दुनिया में ट्विंस की पैदाइश उमूमन बड़ी उम्र की औरतों में होती है, लेकिन इस गांव में ये मामला भी उलट है। यहाँ ये पैदाइशें 20 साल की उम्र के लगभग कम उम्र लड़कियों में होती हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह वहाँ के लोगों की खुराक और पानी हो सकता है, लेकिन हतमी तौर पर ये कहना मुमकिन नहीं है। इस गांव की ज्यादातर आबादी मुसलमान है और उसका कहना है कि ये खुदा की खुसूसी रहमत है जिससे वहाँ इतनी बड़ी तादाद में ट्विंस की पैदाइशें हो रही हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी जजीरे पाए जाते हैं वो पानी के अंदर जमीन में पेवस्त होते हैं, लेकिन इंडिया की रियासत मणिपुर में एक ताजा पानी की झील लोकटक पर ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े जजीरे पाए जाते हैं जो जमीन में पेवस्त होने की बजाय पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इस झील का सबसे बड़ा जजीरा 40 स्क्वायर किलोमीटर का है जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस पार्क का नाम केबल लेमजाओ नेशनल पार्क है। इस झील पर तैरते जजीरों में दूसरी हैरत अंगेज बात ये है कि ये रिंग शेप के हैं। इनमें से बहुत से जजीरों पर लोग भी रहते हैं और एक जजीरे पर तो स्कूल भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इन जजीरों पर रहने वाले लोग भी खुद को हर वक्त हिलता हुआ महसूस करते हैं। इन तैरते जजीरों पर हिरन की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसे सिंगाई कहा जाता है। सिंगाई के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ये दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इस जजीरे पर ये नस्ल अब भी मौजूद है। रोन और आर्व 2 मुख्तलिफ रंगों के दरिया हैं। ये दोनों दरिया स्विट्जरलैंड के दूसरे बड़े शहर जिनीवा के पास आपस में मिलते हैं। रोन दरिया का रंग नीला और आर्व का रंग गदला ब्राउन है। हैरत अंगेज और दिलचस्प बात यह है कि आपस में मिलने के बावजूद भी दोनों दरिया मुकम्मल तौर पर आपस में मिक्स नहीं होते। माहिरीन इसकी वजह दोनों दरियाओं की मुख्तलिफ डेंसिटी बताते हैं। ऐसा ही एक फिनोमेना गल्फ ऑफ अलास्का में भी देखने को मिलता है, जहां ग्लेशियर से आने वाला गहरे रंग का ताजा पानी समंदर के हल्के रंग के पानी से इस तरह मिलता है कि आपस में मिक्स नहीं होता और इन दोनों पानियों का बॉर्डर इतना वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि देखने वालों को हैरान कर देता है। इसी तरह के फिनोमेना के बारे में कुरान मजीद के अंदर सूरह रहमान में जिक्र आया है। 2 समंदरों को उसने छोड़ दिया कि आपस में मिल जाएं, फिर भी इनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को जुटलाओगे। नाजरीन, इन तमाम जगहों में से सबसे हैरत अंगेज और अजीब जगह आपको कौन सी लगी है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।